علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ انسان زندگی کے معاملات میں اور مشغولات میں اس طرح وہ مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بازار کے اندر اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے۔ کل کا جو حادثہ ہوا کراچی کے اندر پی آئی اے کا، وہ پی آئی اے کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک حادثہ، جس طرح نیپال کے اندر اس کا آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک حادثہ ہوا تھا، اسی طرح جس طرح کہ آج سے 2-3 سال پہلے جنید جمشید جس طیارے کے اندر سوار تھے اور وہ ہنزا ویلی کی طرف جا رہا تھا، وہ بھی پی ائی اے کے بدترین حادثات میں سے ایک حادثہ تھا۔ جو کل کا حادثہ ہوا ہے، جو اس کے اندر بہت سے جو ہمارے قیمتی جانیں، بہت سے قیمتی لوگ، بہت سے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ فوجی آفیسر ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے آفیسر ہیں، چاہے وہ بینک کے آفیسر ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے سارے مقدس، ہمارے لیے سارے قیمتی، کیونکہ انسان تو ایک انسان ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے لواحقین کو صبر تحمل کی، یعنی ہمیں ان کو صبر کی تلقین کرے، اور جو لوگ بچ کے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ زندگی موت کی سب سے بڑی محافظ ہے، یعنی موت بھی اس وقت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم مقرر نہیں کیا ہوتا۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے پی ائی اے کے ساتھ ہی اس طرح کے حادثات کیوں آتے ہیں؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آج پورے یورپی یونین، جس کے 27 ممالک ہیں، جس کا ایک بلاک ہے، انہوں نے ہمارے پی ائی اے کے بہت سے جو ہمارے بوئنگز طیارے ہیں، بہت سے جو طیارے ہیں، ان پر انہوں نے انٹرنس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ انہیں وہ کہتے ہیں، وہ ہم پر، ہمارے پی ائی اے پر الزام لگاتے ہیں، وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ اس کا جو سیف گارڈ اور سیکیورٹی کا سسٹم ہے، اس کا جو صفائی کا سسٹم ہے، اس کا جو یعنی انٹرٹینمنٹ کا سسٹم ہے، اس کے جو کریو اور اس کے جو سٹاف ممبرز ہیں، وہ بہت زیادہ پفڈ اپ اور بہت زیادہ مغرور اور بہت زیادہ یعنی اوور ہاٹی ہیں۔ اور اسی طرح انگلینڈ، اسی طرح آپ کہہ لیں کہ امریکہ، سویڈن اور یورپ اور اسکینڈینیوین ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے بھی پی ائی اے کے بہت سے طیاروں پر پابندی لگا رکھی ہے، اور یہ دنیا کی یعنی ون آف دا ورسٹ، ون آف دا انسیف، دنیا کی یعنی آپ کہہ لیں کہ جس افغانستان کی اور کینیا کی اور افریقی ممالک کے بہت سے ممالک جو ہیں، ان کی ایئر لائنز کے یعنی لیول پر آ چکی ہے۔ اور بہت سے لوگ جس میں سفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو اس پر الزام دھرتے ہیں کہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہاں پر انٹرٹینمنٹ ہی نہیں دی جاتی۔ جو ظاہر ہے جہاں سے جو ایئر لائن یعنی امریکہ نیو یارک جا رہی ہے، جو انگلینڈ جا رہی ہے، سعودی عرب جا رہی ہے، اگر اس کو فوڈ سٹپس یعنی پیسنجرز کو یعنی اپروپریٹ اور سٹینڈرڈ کا نہ دیا جائے، اور اگر یعنی آپ اس کو انٹرٹینمنٹ ہی مسافروں کو نہیں دے رہے، اور ان کی سیکیورٹی اور ان کی لائفز، حالانکہ لائفز کا جو تحفظ کرنا یہ انسان کا بیسک اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں۔ یو این ایچ سی آر جو ہیومن رائٹس یعنی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن اور یورپین ہیومن رائٹس کمیشن اور امریکن ہیومن رائٹس کمیشن، آسٹریلین اور نیوزی لینڈ اور ایون کے پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی یہ ایک یعنی ایک اکنالج پرنسپل ہے کہ انسانوں کی، پیسنجرز کی یعنی سیکیورٹی اور سیف گارڈ کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر یہی حادثہ امریکہ اور کسی یورپین کنٹری میں ہوا ہوتا تو وہ فوراً ان کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، خاص کر اس ادارے کا، وہ فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ مجھے ابھی یاد پڑتا ہے آج سے 3-4 سال پہلے روس کے اندر یعنی ان کا جو یعنی آپ کہہ رہے کہ وہاں پر بجلی کا ایک بہت بڑا وہاں پر یعنی آپ کہہ رہے کہ سرکٹ بریک ڈاؤن ہو گیا، اور کرسمس تھی، تو ولادیمیر پیوٹن نے جو اس وقت یعنی اس کہہ لیں کہ ان کی بجلی کے محکمے کا جو چیئرمین تھا، بجلی کے محکمے کا جو چیف تھا، اس کو یقین کریں انہوں نے بہت ہی دور یعنی ماسکو سے تقریباً کوئی ہزاروں کلومیٹر دور اس کے ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر اس کو یعنی وہاں پر جا کر آرڈر کیا کہ تم وہاں پر جا کر، جہاں پر کوئی بجلی نہیں، تم کرسمس وہاں پر مناؤ۔
میں نے ایک بک کے اندر پڑھا، اسی طرح جو چائنا کا عظیم لیڈر ماؤ زے تونگ کہتے کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، تو وہاں کے بجلی کا جو محکمے کا جو چیف تھا وہ بجلی لے گئے، تو کہتے ہیں کہ اس کو اتنا غصہ آیا، یعنی ماؤ زے تونگ نے اس بات سے اتنی ناراضگی کی کہ فوراً ہی یعنی وہ جو محکمے کے آفیسر تھے ان کو کک آؤٹ کر دیا گیا فرام دیٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو ہمارے کیا وجہ کہ جو یورپین ایئر لائنز ہیں، جو امریکہ کی ایئر لائنز ہیں، اٹلانٹا ایئر لائنز ہے، جیپنیز جال ہے، ہالینڈ کی KLM ہے، قطر ایئر ویز ہیں، برٹش ایئر ویز ہیں، آسٹریلین ایئر ویز ہیں، نیوزی لینڈ کی ایئر ویز ہیں وہ، اور اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گلف ایئر ویز جو دنیا کی سب سے بہترین ایئر ویز میں سے ایک ہیں، سنگاپور ایئر ویز ہیں، ان کے طیاروں کے ساتھ حادثات کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کی سیکیورٹی، وہ عوام کی پیسنجرز کی سیکیورٹی کو یعنی ٹاپ پرائورٹی دیتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بہترین پائلٹ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، دنیا کے بہترین انجینئر ان کے پاس ہیں، دنیا کے بہترین ٹیکنیشینز انہوں نے اپنے یعنی ان کے ہاں اور ہمارے ہاں طیارے جو ہے پہلی بات تو بہت پرانے ہو جاتے ہیں، ان کی وہ اوور ہالنگ کی جاتی ہے، جس طرح ہم گاڑی کا انجن ہم دوبارہ کروا لیتے ہیں گاڑی کو مکینک کے پاس، اسی طرح سیم وے جو کل والا طیارے کا حادثہ ہوا ہے اس کے متعلق بھی یعنی پائلٹ جو تھا اس نے اعلان کیا کہ جہاز کے 2 انجن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے اس طیارے کے متعلق یہ بھی الزام لگایا جا رہا تھا یہ کافی پرانا تھا اور اس کا انجن اوور ہال کیا ہوا تھا، اور اس کے جو ٹیکنیشین انجینئرز تھے وہ بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو یہ خط بھی لکھا، یہ ٹیلی فونیکلی، اور یعنی انہوں نے کمپلینٹ بھی کی کہ فار گاڈ سے یعنی عوام کی زندگیوں سے مت کھیلا جائے، آخرکار پاکستان ہے، یہاں پر آپ جو مرضی کریں، بہت سے کمیشن بنیں گے، بہت سی رپورٹس تیار ہوں گی، بہت سی ریسرچ کی جائیں گی، اور آخر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ یہ حالانکہ یہ وہی ایئر لائن تھی، حالانکہ PIA وہی ایئر لائن تھی جو کبھی قائد اعظم محمد علی جناح نے 29 اکتوبر 1946 کو کراچی میں یعنی انہوں نے MA اصفہانی صاحب کو اس کا یعنی پہلا چیئرمین بنایا تھا، اس وقت اس کا نام اورینٹ ایئر ویز تھا، پھر بڑھتے بڑھتے 1964 میں اس کو PIA کا نام دیا گیا، اور یہ وہی PIA تھی جو واحد دنیا کی ایئر لائن تھی جس کا آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ وہ یعنی کراچی سے اس نے لنڈن اس نے تقریباً 6 گھنٹے اور کچھ 45 منٹ اور کچھ یعنی سیکنڈز کے اندر انہوں نے وہ جو ایئر فلائٹ تھی اس کی فلائٹ پوری کی، اور یہ وہی ایئر لائن تھی جو کبھی چائنا کی سرزمین پر ایک یعنی کمیونسٹ کنٹری پر ایک غیر کمیونسٹ ملک کو داخلے کی اجازت تھی، یعنی بہت زیادہ ملک تھا جس نے پاکستان کی ایئر لائنز کو وہاں پر یعنی انہوں نے جانے کی اجازت دی۔ وہاں پر بہت زیادہ یعنی کہنے کے شروع میں پھر مختلف قسم کے لوگ آئے، جس طرح کہ ایئر مارشل نور محمد نے بھی وہ اس کے MD بنے، اور انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی پروگریس اور اس کی گروتھ اور اس کے ایوولوشن میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر بڑھتے بڑھتے PIA جو تھی وہ دنیا کی one of the best, one of the fantabulous, you can say that airlines of the world، وہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں بن گئی۔ پھر انہوں نے امریکہ تک بھی یعنی ایئر ٹریول شروع کیا، پھر یورپ تک، کیونکہ خاص کر پاکستانی، خاص کر میرپور، آزاد کشمیر، ڈوڈیال اور یعنی جہلم اور راولپنڈی اور کھاریاں اور اس علاقے سے جو یورپ کے اندر، جو انگلینڈ کے اندر، ناروے، اسکینڈینیوین ممالک کے اندر بہت زیادہ مقیم ہیں، ان لوگوں کی یعنی آپ کہہ دیں کہ ان کی یعنی ایکسپیٹرائٹس کی یعنی فیسلٹیز کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی ایمیلیوریشن کے لیے پاکستان ایئر لائن نے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت ایئر لائن کیوں دنیا کی ٹاپ تھی؟ کیونکہ اس کے اندر یعنی اس کے اندر آپ کیا نہیں بے ایمانی نہیں تھی، اس کے اندر کرپشن نہیں تھی، اس کے اندر ایمبیزلمنٹ نہیں تھی، اس وقت وہاں پر کک بیکس نہیں دیے جاتے تھے، وہاں پر سفارش نہیں ہوتی تھی، وہاں ریکمنڈیشن پر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فیئر سسٹم تھا۔ اوور پاپولیشن تو ہوئی پاکستان کے اندر، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ PIA اور وابڈا اور اس قسم کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے اس کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹ، اوور ریکروٹمنٹ کر کے اس کا جنازہ نکال دیا۔ پھر پاکستان کی جو فارمر گورنمنٹ سی، انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک سے اتنا زیادہ قرضہ لیا کہ انہوں نے پھر باگڈا، پھر انہوں نے یعنی پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی ایئر لائنز PIA پر، پھر پاکستان ریلوے پر اور پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس پر انہوں نے یعنی پابندیاں لگا دیں، اور پھر وقتاً فوقتاً یعنی مختلف قسم کی ریسٹرکشنز اور ایمبارگوز لگا دی گئی۔ اس طرح آپ کہہ لیں کہ PIA کے اندر بھی
यानी उसके जो एसेट्स हैं अब वो बहुत कम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ओवर रिक्रूटमेंट हो चुकी है, और उसका जो यानी लॉसेस हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसकी बेटरमेंट और उसकी बेहतरी के लिए अब चांसेस जो हैं वो मीगर होते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी अपग्रेडेशन के लिए और उसकी रीओरिएंटेशन के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत से अहम इकदाम करने चाहिए। और फेयर एंड यू कैन से दैट देयर शुड बी बोना फाइडी एंड जेन्युइन सिस्टम, और सिर्फ मेरिट पर ही लोगों को भर्ती करना चाहिए। दुनिया के बेहतरीन पायलट होने चाहिए, दुनिया के बेहतरीन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स होने चाहिए, और एक्स्ट्रा किस्म का यानी एक लिमिट होनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका के अंदर एक त्यारा सिर्फ 5 साल चलता है, रूस के अंदर इसी तरह बर्तानिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर गल्फ एयरलाइंस देख लें, सऊदी अरब की एयरलाइन देख लें, इसी तरह आप यानी आप कतर की एयरलाइन देख लें, वो 5 से 7 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा वो यानी वो त्यारे चलते हैं, फिर उनको वो यानी वो ग्राउंड कर देते हैं। मुझे अभी याद पड़ता है न्यूयॉर्क में यानी दुनिया का जो सबसे बेहतरीन त्यारा था कॉनकॉर्ड, जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार तरीन त्यारा था, 2400 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में वो 2400 किलोमीटर त्यारा सफर करता था। वो एक दफा पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा था तो न्यूयॉर्क में उसका एक हादसा हो गया, तो यकीन करें फ्रांस की गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे त्यारे जो थे वो ब्लॉक कर दिए। उन्होंने तहकीक की और पता चला कि वो इतने ज्यादा तेज होते हैं, वो इतने ज्यादा उनकी यानी ओवर स्पीड होते हैं कि उनकी जो आप कह रहे हैं कि आवाज से जो करीबी घरों के जो शीशे होते हैं, जो उनकी विंडोज होती हैं, वो टूट जाती हैं। तो इस तरह उन त्यारों को रिप्लेस कर दिया गया विद सम अदर यानी कंफर्टेबल एंड बेटर यू कैन से दैट। और जहां तक यानी पाकिस्तान में एयरलाइंस की तरक्की का मामला है तो हमारी गवर्नमेंट आई ओपनर होना चाहिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत से इकदाम करने चाहिए। अदरवाइज PIA का टाइटैनिक वो हमेशा के लिए डूब जाएगा, क्योंकि लोग उसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सा प्रोपेगेंडा है, बहुत सा उसके खिलाफ रूमर्स हैं, इसमें लोग सफर ही नहीं करते। अगर आप अपनी जान से यानी अजीज है तो इसमें मत सफर करें। बहुत से लोग कहते हैं इसमें सफर करना खुदकुशी के मुतरादफ है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट का सिस्टम ही नहीं है, यहाँ आपको जो अमला है वो आपकी बातें सुनता ही नहीं। फिर जहां पर बैग एंड बैगेज का सिस्टम है वो भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल और इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर आपको जो फूड स्टफ्स और आपको जो आइटम्स फॉर ईटिंग दिए जाते हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं इसके खिलाफ जो अक्सर लोग इसको यानी पेश करते हैं इसके खिलाफ। हालांकि ये वही एयरलाइन थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, जो आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जनरल मोहम्मद अयूब खान के दौर में, और यानी जब वो उसको गोल्डन एरास ऑफ प्लैटिनम एरास ऑफ PIA, जब PIA बहुत दुनिया की एयरलाइन थी जो चाइना की यानी सरजमीन पर प्रवास कर सकती थी। हालांकि किसी को इजाज़त ही नहीं थी किसी और एयरलाइन को चाइना के अंदर आने की इजाज़त है। फिर पाकिस्तान के जो अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी यानी जब कभी खुदा न खास्ता इंडिया के साथ कभी लड़ाई हुई तो इंतहाई ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के पास इस किस्म की यानी एविएशन और जदीद किस्म का यानी आप सिस्टम ऑफ एयर यानी यू कैन से एरोप्लेन्स होने चाहिए कि वो वक्त ज़रूरत एमरजेंसी में उसकी मदद कर सके। इसलिए PIA की बुनियादें रखी गई और PIA को प्रमोट करने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अहम खदमात अंजाम दी। और इस तरह आज आप देख रहे हैं 1965 की लड़ाई में, 1931 की लड़ाई में, और पाकिस्तान की जो एयरलाइंस थी उसने बहुत अहम जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दी और अहम उन्होंने किरदार अदा किया। और इसी तरह जब 1900 यानी आप कह रहे हैं ढाका और यानी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जिनके दरमियान 1100 किलोमीटर का फासला है, तो PIA ने बहुत जदीद किस्म की जो उसकी एयर सर्विसेज थी उसका उसने आगाज़ किया था, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स थे, बहुत से बॉइंग त्यारे थे, इस किस्म की बहुत सी यानी छोटे फोकर त्यारे भी होते थे। और जब अनफॉर्चुनेटली जब हमसे अलग हो गया तो हमने फिर PIA ने अपना फिर अलग सफ़र शुरू कर दिया। तो हम आखिर में मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, और आखिर में यही कहूँगा कि PIA की हिफाजत करना
اس کا پروٹیکشن کرنا اور اس کا تحفظ کرنا اور لوگوں کی جانوں کی سیکیورٹی دینا اور سیف گارڈ کرنا، یہ ہمارا بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور جہاں تک موجودہ پی اے کے چیئرمین صاحب کا تعلق ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن طریقے سے انجام دیں، اور اگر وہ ان کو نبرد آزما نہیں ہو سکتے، جب ان سے کہا گیا تھا کہ یہ جو طیارہ ہے اس کی کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہے، اس کے جو انجن ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں، ان کی اوور ہالنگ کرنے سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے۔ تو ڈیو ٹو دا ڈرتھ، ڈیو ٹو دا لیک آف یو کین سے دیٹ ایسٹس or finance, it was impossible on the part of the chairman to buy some comfortable or you can say that appropriate aeroplane۔ تو ہمیں بھی اگر ہم امریکہ، انگلینڈ، چاد اور KLM اور برٹش ایئر ویز اور گلف ایئر ویز اور قطر ایئر ویز اور سعودی عرب کی ایئر لائنز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں فرام A to Z ہمیں اپنی پرائرٹیز پر ہماری حکومت کو مکمل طور پر کنسیڈر کرنا ہوگا۔ لوگوں کو بے روزگار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس کو بہتر کر دیا جائے، اور اس پر جو بھرتی ہے وہ بالکل میرٹ پر کی جائے، کوئی سفارش ریکمنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں پر سفارش ہوتی ہے وہاں اداروں کا ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ کل جو شہید ہوئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جو بچ گئے وہ لکی پرسن اللہ ان کو سلامت رکھے۔ گڈ بائے، خدا حافظ۔